اب میں بصد احترام درخواست گزار ہوں خطیب اہل سنت مجاہد ملت مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے افکار کا اظہار فرمائیں، اپنے مہمان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت حضرت علامہ محمد حنیف قریشی صاحب۔ نہیں جی بس ختم، خطاب کے بعد کیا نعت خوانی۔ بڑے بڑے آپ یہ جگہ مکمل کر دیں، بڑے حضرات آگے آ جائیں، یہ بڑے بڑے حضرات سامنے آ جائیں، بڑے کا ہے بیٹا۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، الذی جعل حبیبہ خاتم النبیین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین، وعلى آلہ الطاہرین، وعلى اصحابہ الراشدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، قال فی المقام آخر الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ بابا سے بلند درود و سلام، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا اتنا بڑا اجتماع ہے اور اتنا تھکے تھکے سے بدر صاحب کی کمپیرنگ اور پھر مجمع اتنا تھکا ہوا نظر آئے، ایسا کوئی ذرا جھوم کر سرکار کی بارگاہ میں، ابھی تو بالکل انہوں نے این جو وقت اصل محافل کا ہوتا ہے اس کے مطابق انہوں نے بیان شروع کروا دی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کچھ تھکاوٹ ہو، ذرا جھوم کر سارے اب آپ پڑھیے صلی اللہ
تمامی احباب جھوم کر پڑھیے بھائی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا تسی آئے کھڑی پئیاں بہاراں یا رسول اللہ تسی آئے تے کھڑی پئیاں بہاراں یا دلاں دا چین پایا بے قراراں یا رسول اللہ دلاں دا چین پایا بے قراراں یا یا رسول اللہ کی آواز ہے دلاں دا چین پایا بے قراراں یا تسیوں حاضروں ناظر میرے ول بھی نگاہ کرنا تسیوں حاضروں ناظر میرے ول بھی نگاہ کرنا مصیبت وچ جدوں بھی میں پکاراں یا مصیبت وچ جدوں بھی میں پکاراں یا رسول اللہ دلاں دا چین پایا بے قراراں یا بعد از حمد و صلات لائق عزت و احترام و تکریم جمیع احباب حضرات علماء کرام سناہانِ رسول اور میرے حبیب کے پیارے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی القدر، انتہائی کوشش کروں گا کہ محدود وقت کے اندر اپنی گزارشات کو سمیٹ سکوں۔ جی میں یہ آیا تھا کہ آج اپنے سرکار کی اس آنے کی کیفیت کو بیان کروں، چونکہ میلاد کا پورا اتنے دن گزر گئے، میں اپنے طور پر کہتا ہوں کہ اور ہی تقاریر ہوتی نہیں، اس میلاد پاک کی مختص تقریر نہیں ہوئی، اس لیے میں نے اس میلاد پاک میں پہلی دفعہ موضوع رکھا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ذرا پیار سے کہہ دیجئے جلے گلہ میرا تھا کہ جیسی پھر تو سیان سے درود شریف پڑھ لیں گے۔ معزز حاضرین و سامعین، توجہ آپ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ میں کچھ شان رسالت مآب میں چند باتیں آپ کے گوشت گزار کر پاؤں گا۔ ایک میں مثال سے آغاز کرتا ہوں اور یوں سمجھیے کہ یہی میری گفتگو کی جان ہے۔ بسم اللہ۔ اتنا بڑا مجمع اور جناب اتنے تھکے ہوئے، ذرا درود شریف پڑھ لیں سارے احباب۔
عزیزان گرامی القدر، اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے آپ پہچان رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور پہچان رہا ہوں۔ یہ میرے سامنے علماء کرام ہیں، میں ان کے اسماء سے واقف نہ سہی لیکن چہرے سے واقف ہوں، کام سے واقف ہوں، علاقے سے واقف ہوں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے پہچان رہے ہیں، اور ابھی اگر میں ان بھائی کو کہوں کہ اٹھئے فلاں صاحب کو ذرا ڈھونڈ کے لائیں تو یہ اٹھیں گے، نظر دوڑائیں گے، جو بندہ ملے گا اس کو پکڑ کے لے آئیں گے جس کے متعلق میں نے کہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا طریقہ؟ بولیے۔ لیکن اگر اچانک ابھی لائٹ چلی جائے، اچانک اگر ابھی لائٹ چلی جائے تو میں کہوں بھائی اٹھو فلاں صاحب کو لے کے آؤ، تو یہ کہیں گے معذرت مولانا لائٹ نہیں ہے۔ کیا کہیں گے؟ بولیے کیا کہیں گے؟ لائٹ نہیں ہے۔ یہ وہی لائٹ ہے جس کو عربی والے نور کہتے ہیں، یہ وہی لائٹ ہے جس کو انگلش والے لائٹ، آپ روشنی، اور عربی والے نور کہتے ہیں۔ تو ایک عام سا بندہ بھی یہ بات مانتا ہے کہ ایک عارف ہوتا ہے پہچاننے والا، اور ایک معروف ہوتا ہے جس کو پہچانا جا رہا ہو۔ تو عارف اور معروف کے درمیان ایک تیسری چیز کا ہونا پہچان کے لیے از حد ضروری ہے۔ جب تک درمیان میں وہ تیسری چیز نہ ہو تو کوئی عارف کسی بھی معروف کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو وہ درمیان والی چیز کیا ہے؟ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ وہ تیسری چیز کا نام ہے نور۔ تو نور اگر درمیان میں نہ ہو تو کوئی کسی کو پہچان نہیں، کیا سے کہیے، کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا۔ تو اب آئیے اپنے رب سے پوچھتے ہیں، اے میرے مالک ہے کل جہاں، تو نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور بنا کر بھیجا۔ اے میرے کائنات کے خالق و مولا، یہ بتا یہ نور بنانے کی ضرورت پیش کیوں آئی جبکہ تیرا حبیب مقام بشریت میں بھی بے مثل و بے مثال ہے؟ تو گویا جواب آتا ہے، اور سمجھنے والوں، جب تم سمجھ سکتے ہو کہ اگر درمیان میں تمہاری آنکھوں کے درمیان، عارف و معروف کے درمیان، عارف و معروف کے درمیان اگر درمیان میں نور نہ ہو تو تم ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتے، باپ بیٹے کو نہیں پہچان سکتا۔ تو یاد رکھو، اگر میری ذات کو پہچاننا تھا تو درمیان میں ایک نور کی ضرورت تھی، ایک واسطے کی ضرورت تھی، اور وہ نور میں نے اپنے حبیب کی صورت میں دنیا میں بھیجا ہے، جن کے آنے پر میرے رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قد تحقیق، جاءکم آیا تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، نور شان والا نور۔ نور رن کے اوپر یہ جو دو پیشے ہیں نا، اس کا معنی بنتے شان والا نور، وہ کتاب مبین، اور ایک عظمت والی واضح بیان کرنے والی کتاب۔ احباب گرامی القدر، میں لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ میں نے آگے میلاد پاک کا عنوان آپ کے سامنے رکھنا ہے، صرف مختصر اتنا سماعت فرمائیے کہ تمامی مفسرین اس بات پہ متفق ہیں سوائے معتزلہ کے کہ جو رب نے قرآن میں کسی نور کے آنے کا اعلان کیا، کسی نور کے آنے کی خبر دی، تو وہ نور محمد عربی کی ذات ہے۔ وہ نور کون ہے؟ بولیے، میرے سرکار کی ذات ہے۔ تو اب رب کے قرآن کے اعلان کے مطابق معنی بنتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، آ گیا تمہارے پاس، توجہ ہے نا، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور شان والا نور۔ اب توجہ، آیا، میں کہتا ہوں مولانا صاحب تشریف لائے، تو مولانا صاحب جب آئے تو آ کر مولانا نہیں بنے،
جب وہ آئے تو آ کر مولانا نہیں بنے، بلکہ جب میں نے کہا مولانا آئے تو سب مانتے ہیں کہ وہ مولانا تھے پھر آئے۔ تو رب کا قرآن کہتے آیا تمہارے پاس نور، تو مانا یوں ہی ظاہر سے بنتا ہے کہ جو آیا تو وہ آ کے نور نہیں بنا، نور بن کے آیا ہے۔ ذرا بازوں کو کر کے یہ عزیزان گرامی القدر، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک میرے آقا کی نورانیت، دوسرا میرے آقا کی بشریت۔ ہونے سامنے بچے بیٹھے نہ بیٹا ادھر رہو تھا، یہ بڑے بڑے آگے آ گیا، اسی کر کے تھے جناب آگے آ جائیں۔ صرف جھنڈیاں لگانے سے تو جلسہ نہیں ہوتا بابا، کچھ طریقے بھی ہوتے، آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ درود شریف پڑھ لو یار۔ تو میرے آقا کی دو حیثیتیں ہیں، ایک میرے آقا کی نورانیت اور دوسرا میرے آقا کی بشریت۔ بشر بشر سے ہے، جس کو کہتے ہیں چمڑا، تو جو ظاہر میں دکھتا ہو، جس کو آپ چھوتے ہیں، یہ بشر چمڑا۔ تو اس ظاہر اس بشر والا بشر کہلاتا ہے، جس کو عام آپ اپنی زبان میں انسان کہتے ہو، اور ایک ہے نور۔ تو میرے آقا کی دو حیثیتیں، اور میرا رب قرآن میں ان دونوں حیثیتوں کو بیان فرماتا ہے۔ رب کائنات نے میرے آقا کی نورانیت کو بیان کیا اور پھر میرے مصطفیٰ کی بشریت کو بیان کیا۔ اے کائنات کے خالق، نورانیت کو کیوں بیان کیا؟ تو ابھی میں نے بتلا دیا کہ اگر نورانیت کو بیان نہ کرتا تو میرے حبیب کا مقام کیسے پتا چلتا، حیثیت کیسے پتا چلتی، اس کا عظمت و شان اور شوکت کا یہ اظہار کیسے ہوتا۔ تو سنو، حبیب کو نور بنایا، کیوں؟ کہ وہ عالم اور رب کے درمیان، عالم اور رب کے درمیان ایک واسطہ تھا، موسیٰ اور رب کے درمیان ایک واسطہ تھا، عیسیٰ اور رب کے درمیان ایک واسطہ تھا۔ تو جب پیغمبر اور خالق کے درمیان واسطہ ہے تو کون سی ایسی مخلوق ہے جو اس واسطے کے بغیر؟ تو اس واسطے کو بیان کرنے کے لیے میں نے اپنے حبیب کو نورانیت عطا فرمائی۔ میرا عنوان صرف چونکہ نورانیت پہ ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو پھر آگے بڑھاتا ہوں۔ اب وہ نور جیسا کہ آیت سے واضح ہوتا ہے کہ میرے آقا نور بن کے آئے، تو نور بنا کب؟ پیار سے کہہ دیجئے، نور بنا کب؟ کچھ اسی طرح کا سوال تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر خدمت ہو کر صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آقا اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ اے کائنات کے خالق و مختار نبی، ذرا مجھے یہ خبر دیجئے، اخبرنی 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 عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی، اس چیز کے بارے میں بتلا دیجئے اے اللہ کے نبی کہ اللہ نے کائنات کے اندر سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی ہے۔ ذہن حاضر رکھیے، میں اب عرض کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، مولانا سے پوچھتا ہوں، حضرت مولانا بتائیے یہاں اس جگہ پر آج سے 300 سال پہلے کیا تھا؟ کیا تھا حضور؟ یہ فوراً خاموش ہو جائیں گے، معلوم نہیں کیا تھا۔ شاید میں ان حضرات سے پوچھوں بھائی کیا تھا، یہ خاموش ہو جائیں گے، معلوم نہیں کیا تھا۔ تو سوال کر رہے ہیں، اور میں ایک بچے سے کھڑا کر کے پوچھوں، بیٹا بتاؤ میٹرک کی انگلش کی بک کا پہلا چیپٹر کون سا ہے؟ تو یہ آپ سارے ہنسیں گے، کہیں گے مولانا صاحب سوال وہ کرو کہ جو سوال جچتا ہو۔ اب چھوٹا سا بچہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ اس سے سوال میٹرک کا کر رہے ہیں؟ تو عقل والا جو سوال کرنے والا ہوتا ہے، یہ دستور ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ سوال اس سے کرو جس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ یہ مجھے جواب دینے کے قابل ہے، اور پھر جس سے سوال کیا جا رہا ہے
اگر وہ سوال کا جواب نہ دے سکتا ہو تو اس کے لیے بتقاضۂ طبیعت انسانیہ اس کو یہ کہنا پڑتا ہے بھائی مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے. تو آؤ، سوال کرنے والا رب کے رسول کا غلام ہے. اور سوال کیا کیا؟ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کائنات میں رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ آئے ہوئے سبحان اللہ کی آواز تو آ جائے گا. رب نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ تو میرے رسول اعظم اگر میرے آقا کو علم نہ ہوتا تو آپ فرما دیتے، کہتے اے جابر میں تو کل آیا ہوں، مجھے کیا پتا کہ سب سے پہلے کیا تھا. یہ جا اس سے پوچھ کہ جو اول کا علم رکھتا ہو، جو آخر کا علم رکھتا ہو، نہ ایک ذرا بھی میرے مصطفیٰ نہ میرے آقا نہ ناراض ہوئے، نہ میرے آقا نے عذر پیش کیا، بلکہ جس وقت صحابی رسول نے سوال کیا کملی والے مسکراتے گئے، وہی کا انتظار نہیں کیا، رکے نہیں کہ ذرا رک جاؤ مجھے جبریل کو آنے دو، جبریل مجھے بتلائے گا کائنات میں سب سے پہلے کیا بنا. نہ سوال ہوا حضور سب سے پہلے کیا بنا. پتا چلا سوال کرنے والے کا بھی عقیدہ ہے کہ جس سے سوال کر رہا ہوں اس کو اول کا بھی علم ہے، اس کو آخر کا بھی علم ہے. اور پھر جو جواب دینے والا ہے وہ ذرہ بھی انتظار نہیں کرتا، نہ وحی کا انتظار ہے، نہ جبریل کا انتظار ہے، نہ میکائیل کا انتظار ہے، نہ قرآن کا انتظار ہے. جیسے ہی سوال ہوتا ہے آقا حضور جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. آئیے ذرا اس جواب کو دیکھتے ہیں. وہ جواب کیا دیا میرے آقا نے؟ میرے آقا نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر سن، تیرا نبی اول کے بارے میں کائنات کی پہلی چیز کے بارے میں تجھے جواب دیتا ہے. بے شک کائنات میں اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا کیا ہے. اور اے جابر سن لے فجعل ذلك النور يدور بالقدرت من حيث شاء اللہ تعالی. اور جب رب نے اس نور کی تخلیق فرمائی پھر اس نور کو میرے رب نے اپنی قدرت سے جتنا رب کی مرضی آئی، جہاں رب کی مرضی آئی اپنی قربتوں کے اندر رکھا. اور اس کو شرف الانام کے اندر علامہ برزنجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ وہ نور کتنے عرصے کتنے لاکھ سال رب کی قربت میں رہ کے کیا کیا کرتا رہا. لیکن یہ جو روایت مصنف ابن عبد الرزاق کی ہے زرقانی کے اندر، جس کو نقل کیا امام زرقانی نے نشر الطیب کے اندر، اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے پیر صاحب نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 38 معتبر ترین کتب سیرت و حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر تحقیق سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا کیا ہے. اور جتنا رب کی مرضی جتنا رب کی مرضی آئی اس نور کو رب نے اپنی قربت میں رکھا. وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قلم وَلَا جَنَّ وَلَا نَارٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّ وَلَا انسی. اے جابر یہ تب کی میں تجھے بات سنا رہا ہوں جب ابھی لوح بھی نہ بنی تھی، قلم بھی نہ تھی، قلم بھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی، نہ لوح تھی نہ قلم، نہ جن نہ انسان، نہ عرش نہ کرسی، نہ یہ زمین نہ آسمان، نہ جنت نہ دوزخ، کچھ بھی موجود نہ تھا. فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، پھر رب کی مرضی آئی کہ وہ کائنات کی تخلیق فرمائے. فجعل فقسم ذلک النور اربعۃ اجزاء، تو رب نے اس نور کو، جس نور کو رب نے اپنے نور کے فیضان سے پیدا کیا تھا، اس نور کے رب نے 4 حصے فرمائے. فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع 4 أجزاء. فخلق من الجزء الأول من حملة العرش ومن الثاني باقي الملائكة ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع 4 أجزاء.
اے جابر تیرے رب نے جب مرضی آئی رب کی کہ کائنات کو بنائے تو اس رب نے اس نور کے 4 حصے کیے. پہلے حصے سے قلم کو بنایا, دوسرے سے لوح کو بنایا, تیسرے سے عرش کو بنایا, چوتھے کے پھر 4 حصے کیے. پہلے سے رب نے پھر عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا, دوسرے سے کرسی کو بنایا, تیسرے سے رب کائنات نے باقی سارے فرشتوں کو پیدا کیا. ثم قسم الجزء الرابع 4 اجزاء, پھر رب نے چوتھی جز کے پھر 4 حصے فرما دیے. فخلق من الجزء الاول السماوات ومن الثاني الارضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الجزء الرابع 4 اجزاء. میرے رب نے اس میں سے پھر پہلے سے بنایا آسمانوں کو, دوسرے سے رب نے بنایا زمینوں کو, تیسرے سے جنت و نار کی تخلیق فرمائی, چوتھے کے پھر 4 حصے کیے. فخلق من الجزء الاول نور ابصار المؤمنین, پھر اس نور کے ایک حصے سے رب نے مومن کی نظر کا نور پیدا کیا. ومن الثانی نور قلوبہم, دوسرے سے ان کے دل کا نور پیدا کیا. ومن الثالث نور انسہم, تیسرے سے رب کائنات نے ان کی انس و محبت کا نور پیدا کیا. وہی توحید, اور اسی کا نام توحید ہے. یہ لمبی تقریباً 2 صفحوں کی حدیث ہے, اور میں اس کو آگے جتنا انشاءاللہ کہیں گے آگے تک چلا جائے گا سلسلہ. لیکن ابھی چونکہ میں ادھر ہی رکتا ہوں, ادھر میں تھوڑے سے پوائنٹس دے کر میں نے میلاد کی طرف پہنچنا ہے. وقت میں چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ کا مختصر رہے. تو میرے آقا نے یہ سارا پورا پروسیجر, پورا سلسلہ بتایا. کملی والے یہ کیا, یہ تو آپ ایسے بتا رہے ہیں کہ جیسے ہائے 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 ہائے. تو ویسے تو اعلیٰ حضرت نہیں بول رہے تھے نا, کہا کہ توجہ کرو, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تم جس قرآن کو پڑھ کے منبر پہ بیٹھ کے محمد کو اپنے جیسا کہتے ہو, اس قرآن کا علم رب نے محمد عربی کو تب عطا کیا تھا کہ ابھی انسان کی تخلیق ہی نہیں ہوا. اور یہ میں اس باس میں نہیں پڑھوں گا کہ وہ کیسے کیسے سلسلہ ہوا. لیکن ابھی اتنا سنیے, یہ ساری چیزیں سن کے آپ کے ذہن میں آیا ہوگا لوح قلم عرش کرسی جنت نار, یہ زمین آسمان, یہ سب مومن کی نظر کا نور, مومن کے دل کا نور, مومن کی عقل کا نور, مومن کی محبت کا نور, توحید کا فیضان, یہ سب میرے نور محمدی کی, بولیے میرے نور آقا کے نور کی متعلقات سے یہ چیزیں, ان کے نور کے فیضان سے, ان کے نور سے یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی. تو اب ذرا ایک چیز ذہن میں رکھو, ایک ہوتا ہے دل کا نور, ایک ہوتا ہے نظر کا نور. ذوق اظہار کرنا ہے, اس میں تھوڑا سا میں رکتا ہوں. ایک ہوتا ہے نظر کا نور, ایک ہوتا ہے دل کا نور. اس نظر کے نور کا ذرا تھوڑا سا مشاہدہ کرنا. وہ نظر کا نور کس کو کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, سرکار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. میں نے لفظ کیا بولا؟ مولا کائنات مولا علی. اونچا بولیے, مشکل کشا کہو, شرماتے کیوں, ڈرتے کیوں, حضور سے کہو مولا علی, پیار سے کہہ دو مولا علی. شاید یہاں پر کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں, کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے شرک کر دیا, مشکل کشا تو رب ہے, آپ علی کو مشکل کشا کہہ کے شرک کا ارتکاب کرتے ہو. اور یہ سوال عام ہوتا ہے, تو میں آسان سا جواب دیتا ہوں جو آپ کی بھی دماغوں میں, آپ کے ذہنوں میں بھی بیٹھنا چاہیے اس کو. اور آسان سا جواب ہے, وہ کیا؟ میں نے کہا بابا 4 جو صحابہ ہیں رسول کے یار ہیں, میرے آقا کے غلام ہیں, خلفائے راشدین ہیں, ان کے اسماء گرامیہ لو. کہا صدیق اکبر, کیا نام لیا؟ صدیق اکبر. دوسرا نام لیا فاروق اعظم, تیسرا نام لیا عثمان غنی, چوتھا نام لیا علی المرتضی. میں نے کہا نہیں, علی مشکل کشا. کہا رک جاؤ, علی مشکل کشا کہہ کے شرک کیا. میں نے کہا پہلے 3 شرک تم کر کے آئے, چوتھا میں نے کر دیا ہے. بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا آذان میں کہتے ہو اللہ اکبر, اور ابھی کہنا شروع کر دیا صدیق اکبر. تو اڈے سے میرے خیال دوڑے ہونے چاہیے دن. او ماں صاحب بھائی جان ری 10 سن کے بھائی آپ کا قصور نہیں ہے, آپ کے لیے دوڑے ہونے چاہیے. کانوں پہ ہاتھ رکھ کے واہ واہ لے او یار والے رب دے, میلے 4 دن دے, اس دن عید مبارک ہو سی. وائے ہائے ہائے مولوی را تقریر کھڑکائیے کہ مزہ آ گیا. اسی تو آپ دوڑوں نے تو آپ کو اس حال پہ پہنچایا ہے.
آپ جب کوئی علمی بات کی کوئی مسئلہ ہو تو اس وقت آپ کہتے ہیں یار مولوی صاحب کوئی مشکل کا نہ بن، قرآن حدیث کا نام لے لو تو تمہیں بخار چڑھنے لگتا ہے، اپنی عادات کو بدلو، کب جا کر اس قرآن اور حدیث کے فیضان سے منور ہو گئے؟ آج جو علماء آتے ہیں ان سے بھی آپ کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہم بھی آتے ہیں سانو بھی پتہ ہے کہ جناب مولوی صاحب کوئی شعر شعور وال کر کے لانا ہے، یہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، تو کیا خاک علم سیکھو گے؟ یہ محافل، یہ جلسے، یہ چیزیں تو ہمارے عقیدے اور ہمارے دین کے ترویج اور ارشاد کا ذریعہ تھیں، جن کو ہم نے بس رگڑا دے دوں کہ چند قصے کہانیوں میں بند کر دیا، لو بھائی سال کے بعد میلاد کی محفل ہو گئی، سب نے دو بوڑے سن لیے، واہ کیا بات ہے جناب، تقریر ہو گئی۔ خدا کے بندو کچھ ذرا توجہ فرماؤ، یہ چیزیں بھی آپ کے ذہن میں بیٹھنی چاہیے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان غنی، اور میں نے کہہ دیا علی مرتضی مشکل کشا، تو اس میں شرک نہیں واقعہ ہوا، کیوں کہ جیسے صدیق کو اکبر کہا، حالانکہ اللہ اکبر کا یہ نعرہ ہر صبح شام اذان میں لگاتے ہو، اور اس کے بعد فاروق اعظم کہا، اللہ کو بھی اعظم کہتے ہو، عثمان غنی کہا، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں واللہ غنی حمید۔ میں نے کہا یہ تین شرک تو ادھر ہو گئے، تو اگر صدیق کو اکبر کہنا جائز، عثمان کو غنی کہنا جائز، فاروق کو اعظم کہنا جائز ہے، تو علی کو مشکل کشا کہنا بھی جائز ہے۔ اور اگر ادھر شرک ہے تو پہلا شرک تم نے کیا، اور اگر شرک نہیں اور یقیناً نہیں ہے تو پھر مان لو اگر تین صحابہ کے ساتھ وہ صفات لگا نہیں کہ جو خدا کی صفات ہیں، اگر ادھر شرک نہیں ہے تو علی کو مشکل کشا کہنے میں بھی شرک نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، میرا رب مشکل کشا ہے تو اس کا یہ معنی ہے کہ وہ اپنی مشکل کشائی میں کسی کا محتاج نہیں ہے، پر علی مشکل کشا ہے تو اس کا یہ معنی ہے میرے رب نے علی کو مشکل کشائی کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، سرکار حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ فرماتے کہ میں سو گیا، خواب میں تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اعظم آقا حضور کا مجھے دیدار نصیب ہوا۔ ہائے ہائے پیار سے کہہ دیجئے نا۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں خواب میں پیارے سرکار کا دیدار کرتا ہوں، سرکار کے دیدار سے میں منور ہوں، میں مشرف ہوا، تو میں نے کیا دیکھا کہ سرکار خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں کہ آقا حضور نے نماز پڑھائی، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، پھر خواب ہی میں دیکھتا ہوں حضور نماز پڑھا کے اپنے ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اتنے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئی، آ کر کے سرکار کے سامنے کھجوریں رکھی، سرکار نے ان کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھائی تو مجھے دیکھ کر کے فرمایا علی کھا لو۔ فرماتے ہیں میں نے اس کھجور کو جب میں نے کھجور کو لیا، باقی کھجوریں سرکار نے باقی صحابہ میں تقسیم فرمائی، میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے وہ کھجور کھائی مجھے بڑی لذت آئی، حالانکہ کھجوروں کے علاقے میں رہنے والے تھے لیکن اتنی لذت اس سے پہلے کبھی کھجور کی نہیں آئی۔ میرے دل میں خیال آیا کاش سرکار مجھے اور بھی کھجور عنایت فرماتے کہ جب میں نے دل میں خیال کیا بس یوں ہی مجھے دوسری کھجور نہ مل سکی، میں اسی طرح خوابی کے عالم میں تھا کہ ابھی تھوڑی دیر گزری میرے کانوں میں اذان کی آواز آئی، میرے کانوں میں اذان کی آواز آئی، میں بیدار ہو کر مسجد نبوی میں آیا، وہاں پر فاروق اعظم کے پیچھے، سرکار فاروق اعظم کے پیچھے میں نے نماز ادا کی، بڑا حیران ہوا، نماز تو عمر پڑھا رہا ہے لیکن لذت مجھے خواب والی آ رہی ہے۔ فاروق اعظم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر حضرت فاروق اعظم آپ اسی طریقے سے ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے جیسے میں نے خواب میں سرکار کو بیٹھے دیکھا تھا۔ فرماتے اتنے میں سچ مچ کی ایک عورت اپنے سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئی، لا کر کے حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں وہ کھجوریں رکھی اور عرض کرنے لگی حضور یہ ہدیہ تقسیم فرما دیجئے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے کھجوریں اٹھائیں
تقسیم کرنا شروع کی، لیکن مجھے پہلے کھجور دی پھر باقیوں میں تقسیم کی۔ حضرت علی فرماتے رب کعبہ کی قسم، جو لذت مجھے رات خواب میں سرکار کے ہاتھوں سے کھانے والی کھجور میں آئی، وہی لذت مجھے ادھر آئی۔ میرے دل میں ایک خیال اٹھا، اے کاش فاروق اعظم مجھے اور بھی کھجوریں دے دو۔ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ تقسیم کر رہے تھے، پھر خیال آیا اور کھجور دے دی جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ سرکار فاروق اعظم میری طرف مڑے اور کہنے لگے اے اخی یا اخی لو زادکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لزدنا۔ اے علی، اے میرے بھائی، سن لے، اگر رات کو آقا خواب میں تجھے دوسری کھجور دیتے تو ابھی عمر بھی تجھے اور کھجوریں دے دیتا۔ اگر تو پھر میں بھی تجھے دیتا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ابھی یہ سوال اٹھتا ہوگا کہاں لکھی ہے بھئی یہ روایت؟ تو یہ جناب ازالۃ الخفا جلد 4 باب فضائل عمر فاروق کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ مجدد دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، حضرت علی نے فرمایا اے میرے بھائی عمر، یہ تو خواب میں نے دیکھا تھا، تجھے کیسے پتا چلا؟ فوراً حضرت فاروق اعظم بولے، فرمایا علی اے رسول اللہ سے نہیں سنا تھا کہ آقا حضور نے فرمایا تھا اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی نگاہ سے بچو، مومن کی فراست نظر سے بچو، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے میں رب کا نور کار فرما ہوتا ہے، اور یہ وہ نور نظر ہے، یہ وہ نور قلب ہے جس کے روشنی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے وہ غیب کا معاملہ جان لیا۔ تو جو جملہ میں کہنے کے لیے اس روایت کو لے کے آیا وہ جملہ یہ ہے کہ جس میرے نبی کے نور کے فیضان کا یہ عالم ہے کہ فاروق اعظم وہ بات دیکھ رہے ہیں جو علی المرتضیٰ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر میرے آقا کے نور کے فیضان سے جو نور نظر فاروق اعظم کو ملتا ہے اس نور کا یہ عالم ہے، تو خود جو نور بن کے آیا اس نور کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سرکار جیا سونا آیا ہے نیانا، ہے سرکار جیا، سرکار جیا سونا جب تک سب نہیں پڑھو گے میں آگے گفتگو نہیں بڑھاؤں گا کہ ذوق سا آ جائے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ رب نے بڑھایا ہے نہ رب نے بڑھانا ہے، سرکار جیا سونا۔ میرے کملی والے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سلطان فرماتے ہیں پھر اللہ پاک نے جناب آدم کی تخلیق فرمائی، ان کی تخلیق فرما کر زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد جناب آدم کی تخلیق فرمائی، ان کی تخلیق فرما کر میرے نور کو جناب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پاک میں جلوہ گر فرمایا۔ پھر جناب حضرت آدم کی پشت سے وہ نور سلسلہ در سلسلہ، پشت در پشت، آگے پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوتا گیا۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں لم ازل انقلو من اسلام طاہر الى ارحام الطیبات، ہمیشہ ہمیشہ اے میرے امتیوں یاد رکھنا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمیشہ کے لیے میرے رب نے میرے نور کو پاک باپوں کے رحموں سے، پاک باپوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کے بطنوں میں رحموں میں منتقل کیا۔ اور میرے آقا نے قسم کھا کے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میرے پورے نسب میں کوئی ناپاک نہیں گزرا ہے، میرے آقا کے پورے نسب میں کوئی بندہ ناپاک۔
حتیٰ کہ یہ بہقی کی روایت ہے، حضرت جابر سے روایت ہے، میرے آقا سرور انبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے پورے نسب میں میرے آباء و اجداد میں سے میری ماؤں کو، یعنی جو پورا سلسلہ ہے، اور میرے باپوں کو اللہ نے غلط کاری کے گناہ سے پاک رکھا۔ حالانکہ اس دور میں یہ گناہ نہیں تھا، اس دور میں تو یہ جو آدمی جتنا بڑا اس قسم کا فعل اور عیب کرتا وہ اتنا بڑا عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، پر میرے آقا فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اس چیز سے بھی میرے آبا کو محفوظ رکھا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ یہ ایک تخیلاتی جملہ ہے، آقا کیوں؟ تو گویا جواب آتا ہے تاکہ کہیں میرے اوپر کسی حوالے سے کسی کی انگلی نہ اٹھ سکے، تو رب نے تو نام ہی محمد رکھا نا کہ جس کی تعریفیں ختم نہ ہو۔ تو اگر کوئی رسالت مآب کی تعریف کرتے ہوئے یہاں سے شروع کرے کہ آدم کے بیٹے ہیں شیش، شیش کے بیٹے ہیں یانس، یانس کے بیٹے ہیں قینان، قینان کے بیٹے ہیں میلائیل، میلائیل کے بیٹے ہیں بیارت، بیارت کے بیٹے ہیں ادریس، اور اگر درمیان میں کسی ایسے بندے کا نام آ جائے کہ جو عیبوں میں مبتلا ہو، تو یہ میرے رسول کی عظمت پہ انگلی ہے نا، میرے رسول کی عظمت پہ دبا ہے نا، میرے آقا کی عظمت اور کمال والی صفت پہ دبا ہے، تو رب نے کہا حبیب تیرے پورے نسب کو کبیرہ گناہ سے بھی پاک رکھوں گا تاکہ کسی زمانے کا کوئی بندہ نہ تیری ذات پر انگلی اٹھا سکے نہ تیری صفات پہ انگلی اٹھا سکے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سرکار جیا سونا آیا ہے نا، سرکار جیا سونا آیا ہے نا، اے سرکار میرے کملی والے تاجدار فرماتے ہیں میرے نور کو رب کائنات نے پاک باپوں سے پاک ماؤں میں منتقل کیا۔ لوگوں میرا پورا نسب بھی پاک گئے، میرا پورے کا پورا رحم بھی پاک ہے۔ کیا مانا؟ میری جتنی مائیں گزری وہ بھی پاک، میرے جتنے باپ گزرے وہ بھی پاک ہیں۔ اس کی گواہی میرے رب کا قرآن سورہ شعراء کے اندر میرا رب کہتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ میں گل وہی کی تھی حضرت، میں شعر پڑھے تو کتنا سارے خوش ہوئے، تو میں آیت پڑھی تو بچو ٹلے ٹلے دا بندے بولے نا خدا ہی تو سیانے ہوئے۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ رب کا قرآن کہتا ہے او میرے حبیب الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، میرے حبیب میری وہ ذات ہے کہ جب تو اپنے پاک باپوں سے سجدہ کرنے والے باپوں سے سجدہ کرنے والے ماؤں کی رحموں میں منتقل ہو رہا تھا تو میری نظر محبت اس وقت بھی تجھ پہ لگی ہوئی تھی۔ یہ میرے رسول اللہ کا نور منتقل ہو کے آیا، اور جس جگہ آقا فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک جدھر جدھر میرا نور جاتا رہا تو ان پشتوں کو منور کرتا رہا۔ اور وہ صحیح روایات آپ نے 12 سنی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس وقت آنا فی صلب ابی نوحن وکان فی السفینہ، نے اس وقت اپنے ابا اپنے آبا میں سے حضرت نوح کی پشت میں تھا کہ جب ابھی وہ کشتی میں سوار تھے۔ اور سنو اگلا جملہ جس کو میں آپ کے لیے نظر کرنا چاہتا ہوں، فرمایا سنو جیسے اس بھنور نے، جیسے اس سیلاب نے ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ کے تباہ و برباد کر دیا، یہ نوح کی کشتی بھی تو لکڑی کی بنی ہوئی تھی، وہ اس کو بھی اپنے اندر لے لیتا۔ اگر میں نہ ہوتا تو یہ تباہ ہو جاتی، یہ کبھی جودی پہاڑ پہ کنارے پہ نہ لگتی، تو وہ کشتی کنارے پہ اس لیے جا کے لگی کیونکہ میرا نور جناب نوح کی پشت میں موجود تھا۔ اور آقا نے فرمایا سنو جب خلیل کو آگ میں ڈالا گیا آگ شرمائی گئی، تھک کے آئے ہائے ہمیں جملہ کس کے سامنے بولنا یار، آگ شرما ہی گئی،
کام ہے آگ کا جلانا، پر میرا وجدان کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے بردم و سلاما، کہ جب آگ میں جناب خلیل گئے تو گویا آگ نے لوریاں دینا شروع کر دیا۔ جلانا کہاں کی بات بھائی، آگ نے بردن ٹھنڈی ہو گئی، پر کہا نہیں ایسی ٹھنڈی نہیں کہ ٹھنڈک لگے، سلاما ساتھ سلامتی والی ہو گئی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میرا نور جو موجود تھا۔ آئے ہائے ہائے۔ اور اگلا جملہ فرمایا جس وقت جناب ابا اسماعیل کو لڑا کر ان کے گلے پہ چھری کو چلایا گیا، چھری کی دھار مڑ گئی، ذرا کاٹ کے تو دیکھ اسماعیل کے گلے کو، نہیں کر سکتا، مینڈ آ گیا چل۔ آقا فرماتے ہیں یہ اتنی ایفرٹ، بیٹا کسی وجہ سے نعرہ لگاؤ، خاموش ہو کر بیٹھو، خدا دے بندے ہو ہیں میں جناب اگے ذوق کون بنے ہیں، کسی وجہ سے نعرہ لگے مجھے بھی پتا چلے یہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ ذرا صحیح کر رہے، خدا کے بندو ذرا توجہ، درود شریف پڑھ لو۔ تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری کو رکھا گیا، چھری نے کاٹنا چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا پشت میں جو موجود تھا۔ اور پھر اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی گئے۔ چلو اس بات سے آؤ نہ کہہ دو جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی گئے تے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا، کسی نے مانگا نہ مانگا، وہ جولی بھرتے گئے۔ آگا فرماتے کہ میرا فیضان میرے آبا میں سے، میری امہات میں سے ہر ایک کے اندر میرے نور کا فیضان جاری رہا۔ آئے ہائے، اب اس کا فیضان تھوڑا سا آؤ ذرا حضرت آمنہ تک دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ بلکہ اس سے بھی پہلے شرف الانام کے اندر علامہ برزنجی رحمت اللہ تعالی نے ایک زبردست روایت لے کے آئے ہیں۔ اگر کسی نے صحیح اور ضعیف اور وہ اس کا قول پوچھنا ہے تو علامہ برزنجی سے پوچھو کیوں لکھی ہے، لیکن یہ خیال کرنا یہ وہ امام برزنجی ہیں کہ حضرت محدث دہلوی جب آپ رسول اللہ کی سیرت لکھنے پہ آتے ہیں تو علامہ برزنجی کے تقریباً 50 مقام پر حوالے دیتے ہیں۔ پتہ چلا محدث دہلوی کے نزدیک بھی علامہ کا بڑا مقام ہے۔ ذرا پیار سے کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ تو حضرت علامہ برزنجی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑے زبردست واقعات کے اندر ایک یہ بات بھی نقل فرماتے ہیں اور اس کو زرقانی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ سرکار حضرت عبداللہ میرے نبی اکرم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ ایک دن آئے حضرت سیدنا عبد المطلب کی بارگاہ میں اور آ کے عرض کیا ابا حضور میں کچھ آپ سے کہنے چاہ رہا ہوں۔ میرے حضرت سرکار عبد المطلب نے فرمایا بولو بیٹا کیا کہتے ہو؟ عرض کیا ابا حضور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کچھ ایام سے کچھ دنوں سے میں بڑی عجیب کیفیات سے دو چار ہو رہا ہوں۔ بیٹا کیا دیکھا ہے؟ عرض کی ابا حضور رب کعبہ کی قسم کہ جب کبھی میں کسی ویرانے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو ایک نور میری پیشانی سے نکلتا ہے، پھر میری پشت سے نور نکلتا ہے، اوپر جا کر اس کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر ادھر ادھر گھوم پھر کر نور کی شعاعیں پھیلا کر وہ نور دوبارہ میری پشت میں آ کر پیوست ہو جاتا ہے۔ اور حضور جب کبھی میں درختوں کے پاس بیٹھتا ہوں، میں اگر خشک زمین پہ بیٹھوں، جب میں وہاں سے اٹھنے لگتا ہوں تو وہاں پر سبزہ دکھائی دیتا ہے۔ اور حضور میں ابا حضور میں کیا بتاؤں کہ جب میں درختوں کے پاس جاتا ہوں نا تو درختوں کی ٹہنیاں مجھے آغوش میں لے لیتی ہے، حالانکہ میں جب جاتا ہوں تو ٹہنیاں اوپر ہوتی ہیں، جب اٹھنے لگتا ہوں تو چاروں طرف میرے ٹہنیاں گویا مجھے اپنی دامن میں چھپانے کے لیے بےتاب ہو رہی ہیں۔ میں دیکھتی ہوں حضرت عبد المطلب چونکہ وہ صرف اچھا ایک جملہ سنو،
یہ کوئی میرے رسول اللہ کا آنا ایک حادثاتی یا اتفاقی امر نہیں تھا، جس کو جس طرح بھئی ہم آگے 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 تو آگے، جس طرح ہاں جی فلاں صاحب پیدا ہو گئے تو مدرسوں میں جا کر پڑھتے رہے بڑھتے رہے تو مولوی بن گئے، ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ میرے رسول کا دنیا میں آنا اور میرے آقا کا مبعوث ہونا، میرے آقا کا مورود ہونا، وارد ہونا کائنات کے اندر، یہ پورے نظام کے تحت تھا۔ اس لیے میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ یہ تم تو نہیں ہو کہ جو چیز جس برتن کو دیکھا اس میں ڈال دی، نہ، رب فرماتا ہے ہم جہاں نبوت رکھتے ہیں نا تو وہ جگہ پہلے چن کے رکھتے ہیں۔ تو جہاں میرے رسول کا نور میرے رب نے منتقل کیا، وہ خاندان کوئی ویسے نہیں کہ اتفاقی طور پہ چلو آدم کو دے دو، شیس کو دے دو، یانس کو دے دو، قینان کو دے دو، ملائیل کو دے دو، بیارت کو دے دو، ادریس کو دے دو، متوشق کو دے دو، لمک نیک نام کو دے دو، نوح کو دے دو، سام کو دے دو، ذوالحاد کو دے دو، شالح کو دے دو، عابر کو دے دو، تاتا کو دے دو، راوا کو دے دو۔ یہ میرے رسول کا شجرہ ہو رہا ہے یار، آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ شالح کو دے دو، عابر کو دے دو، تاتا کو تاتا سے راوا کو، راوا سے سارو کو، سارو سے ناخور کو، ناخور سے طارق کو، طارق سے ابراہیم خلیل اللہ کو، ابراہیم سے اسماعیل کو، اسماعیل سے قیدار کو، قیدار سے عوام کو، عوام سے حمل کو، حمل سے ثابت کو، ثابت سے سلامان کو، سلامان سے الحیسہ کو، الحیسہ سے الیسا کو، الیسا سے عود کو، عود سے ابا کو، ابا سے عدنان کو، عدنان سے معید کو، معید سے نزار کو، نزار سے مدر کو، مدر سے الیاس کو، الیاس سے مدرکہ کو، مدرکہ سے خزیمہ کو، خزیمہ سے کنان، کنانا سے ندر کو، ندر سے مالک کو، مالک سے فہر کو، فہر سے غالب کو، غالب سے لوئی کو، لوئی سے کعب کو، کعب سے مرہ کو، مرہ سے کلاب کو، کلاب سے قصی کو، قصی سے عبد مناف کو، عبد مناف سے ہاشم کو، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، عبداللہ سے سیدہ آمینہ کے بطن میں، اور پھر جب وہ نور چمکے تو محمد رسول اللہ۔ یہ کوئی حادثاتی یا اتفاقی امر نہ تھا، میرے رب نے ایک ایک ذات کو پہلے سے چن کے رکھا ہوا تھا۔ پیار سے کہتے جاؤ نا، عبد المطلب کون ہے؟ اگر پیچھے چلو حضرت مدر کو دیکھو، حضرت مدر اپنے زمانے میں اتنے زیرک و دانا ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اور اس وقت لوگ جو بچے یا بچیاں یا بڑی عورتیں یا اور لوگ اشعار پڑھتے ہیں، ان میں کہتے ہیں کہ ہم بستی والوں کو کیا غم ہے کہ جب مدر جیسا انسان ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ میرے رسول کے شجرے میں مدر وہ حضور کے داداؤں میں سے ہیں۔ تو یار زمانے کے لوگ جس رسول اللہ کے بڑے وہ پیچھے نسب کے بزرگوں میں سے ان کے بارے میں کہیں کہ جب تک وہ ہیں تو ہمیں کیا غم ہے، یار انہیں وہ مدر ملے تو انہیں کوئی غم نہیں، تو ہمیں تو خود کملی والا نور ملا، ہمیں کیا غم ہو سکتا ہے۔ آئے ہائے، اگلا جملہ سنیے، یہ میرے آقا کے جتنے والدین تھے ان کو میرے نبی نے کیا کیا، میرے اللہ نے کیا کیا، چن کے رکھا۔ اس لیے آؤ، اور یہ الگ بات ہے کہ آج بھی دو ٹانگوں والا بے ادب انسان ہو کر میرے نبی کے خاندان پہ انگلی اٹھاتا ہے، یہ وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے۔ حالانکہ آپ سیرت کی کتابوں میں ورق گردانی ان کی کیجئے تو آپ کو وضاحت سے نظر آتا ہے کہ میرے رسول کے والدین کو میرے رب نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ میرا بھائی ذرا توجہ سے ایک چیز ایک جھلک ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے نبی کی والدین محترمہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا، میرے نبی کی والدہ میرے نبی کی امی جی ہیں، سرکار کی والدہ آمینہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں جب جناب عبداللہ سے وہ نور منتقل ہو کر میرے بطن میں آیا، لوگوں میں نے بڑے عجب عجب رنگ دیکھے۔ او آمینہ تم نے کیا کیا دیکھا؟ فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم میں نے جب دیکھا میرے بطن میں وہ نور منتقل ہوا تو اب میرا انداز ہی بدل گیا، میرے حالات ہی بدل گئے، میری فکر و میری دانش کے تخیلات ہی بدل گئے۔ آمینہ وہ کیا نظر آیا؟ فرماتی ہیں کہ ہر مہینے جب حمل میرا لال میرے حمل میں میرے بطن میں تھا تو ہر مہینے ایک نورانی صورت والا رب کا پیارا نبی آ کر مجھے کہتا آمینہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہو۔
شرف الانام کے اندر علامہ وزن جی نے وہ سارے نبیوں کے نام بھی لکھے ہیں کہ پہلے مہینے میں جناب آدم آئے، دوسرے مہینے میں جناب شیش آئے، تیسرے مہینے میں جناب ہود آئے، چوتھے مہینے میں جناب شعیب آئے، چوتھے مہینے میں جناب نوح آئے، پانچویں مہینے میں جناب حضرت سیدنا عیسیٰ آئے، چھٹے مہینے میں پانچویں مہینے میں حضرت سیدنا ابراہیم آئے، چھٹے مہینے میں حضرت اسماعیل آئے، ساتویں مہینے میں حضرت شعیب آئے، آٹھویں مہینے میں حضرت موسیٰ اور نویں مہینے میں حضرت عیسیٰ آئے۔ اور آ کر نبی کی والدہ کو مبارک دی، مبارک ہو آمنہ، خواب میں آ کر مبارک ہو تم رسولوں کے امام کی، ہمارے امام کی ماں بننے والی ہے نا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سرکار جیا سونا آیا ہے نا آنا اے سرکار جیا اے جی ہوں گانے یاد رکھے ہوتے ہیں ہونے تک کوئی جناب بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ قوم کدھر جا رہی ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم مطمئن ہیں۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دین سے دور ہو رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کون کہتا ہے دین سے دور ہو رہے ہیں؟ اگر دین سے دور ہوتے تو یہ نوجوان رات کے اتنے گزرے ہوئے وقت میں کیا یہ مسجد میں بیٹھے ہوتے؟ جبکہ میرے خیال میں دروازہ بند کوئی نہیں ہے، پیرا بھی کوئی نہیں لگا کہ باہر کسی کو نہیں نکلنے دیں گے، ہے نا؟ تو یہ بیٹھے ہوئے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس بات کی دلیل ہے لوگ دین سے دور نہیں، لوگ دین کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ جو انگلینڈ میں آپ میں سے کوئی ایسے لوگ کہ جو انگلینڈ گئے ہوں یا کسی بھی یورپین کنٹریز، کوئی ایک ہاتھ اٹھائے آپ، یا آپ ان سے پوچھئے کہ وہاں کلیسا ویران ہے، میں صحیح کہتا ہوں جو ہمارا نالج ہے، جو ہمیں دوستوں نے بتایا، آپ دن میں 5 مرتبہ آتے ہیں وہاں کلیسا میں، ہفتے کے بعد ایک دن ہے، وہاں بھی بڈھے بڈھے عیسائی آتے ہیں، جوان کلبوں کی زینت بنے ہوتے ہیں، اور وہاں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اتنی کثرت سے جتنا ہمارے ہر محلے ہر ادھر اتنی مسجدیں ادھر اتنے کلیسے ولیسے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ادھر تعداد بالکل مختصر ہے۔ اور یہ مسلمان جمعے والے دن دیکھو نا ذرا، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ مسجدوں کو پہلے بھر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کون کہتا ہے کہ یہ دین سے دور ہو رہے ہیں؟ یہ دین سے قریب ہو رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم جو دین کے دعوے دار اور ٹھیکیدار ہیں، ہم لوگ ان لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے کون کون سا کام ہے جو ان دین کے ٹھیکیداروں نے نہیں کیا؟ میں ایک بات کرنے لگا ہوں توجہ سے، ایک ڈاکٹر ہو، اس کی کلینک کے باہر لکھا ہو یہاں جو مریض بھی آئے گا اس کو کچھ فائدہ نہیں مل سکتا، یہ ڈاکٹر صاحب کچھ کر نہیں سکتے، فائدہ کچھ نہیں مل سکتا، اور یہ جو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں یہ ان کے پاس نالج والج کچھ بھی نہیں ہے، پر علاج کے لیے تشریف لائیں۔ ایمان سے بتاؤ ایسے ڈاکٹر کی کلینک میں کوئی قدم رکھے گا کہ جس کا باہر بورڈ لگا ہوا ہے اس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ کر بھی کچھ نہیں سکتا، یہ تو جناب ہے ہی کل بنا ہے ویسے بن کے بیٹھ گئے، ہے نا؟ بولو کوئی آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ تو یہ ان دین کے ٹھیکیداروں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نبی تو ہم جیسا، نبی تو جناب بڑے بھائی جیسا، جناب نبی کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، وہ تو بس ایک انسان تھا، آیا اور ہماری پیغام دیا اور چلا گیا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ کیا ایسے ممبر کے کارناموں سے کیا لوگ دین کے قریب آئیں گے؟ میں تو کہتا ہوں یہ میرے رسول کا زندہ معجزہ ہے، مولویوں کی تقریروں سے لوگ نہیں آتے، بلکہ وہ ڈاکٹر جان کارلائل کا وہ جملہ آپ کے نظر اور ذہن میں ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر جان کارلائل لکھتا ہے کہ محمد کا نام کائنات کی رگ رگ میں رچ بس چکا ہے۔ اے ڈاکٹر تو انگریز اور تو غیر مذہب ہے، مسلمان بھی نہیں، یہ جملہ کیسے بولتا ہے؟ تو ڈاکٹر جان کارلائل لکھتا ہے کہ مجھے اس طرح پتا چلتا ہے کہ نام محمد کائنات کی رگ رگ میں رچا بسا ہے کہ دنیا میں 80 لاکھ مسجدیں ہیں، ہر مسجد سے دن میں 5 مرتبہ آذان ہوتی ہے، ہر آذان میں 2 مرتبہ محمد کے نام کا نعرہ لگاتے آیا جاتا ہے، اور ہر مسلمان دن میں ہزاروں مرتبہ اپنے محمد اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو مجھے کہنے دو اگر یہ دنیا مٹے پھر بنے پھر مٹے پھر بنے پھر مٹے پھر بنے 10ویں مرتبہ ایسا ہو، بیٹا یہ مہربانی اس کو نہیں پھیلانا، ایلو بیٹھ جاؤ، 10ویں مرتبہ اگر اس طرح ہو، اللہ پاک کہے اے مخلوق بولو، جب ان کے جسم میں روحیں آئیں اور رب کہے بولو، کس کے بول بولو گے؟ تو وہ سارے مل کے بول محمد کا بولیں گے۔ تو یہ
یہ تو میرے نبی کے نام میں اٹریکشن ہے، یہ تو میرے نبی کی سیرت میں اٹریکشن ہے، یہ تو میرے نبی کی صورت میں اٹریکشن ہے، وگرنہ دین کے ٹھیکیداروں نے تو اپنی طرف سے کوئی ہیلا نہیں چھوڑا لوگوں کو مسجدوں سے بگانے کا۔ یہ تو میرے رب کے حبیب کی میرے رب کے حبیب کے ذکر کی عظمت ہے کہ میرے رب نے کہا تھا کہ اے حبیب وللآخرۃ خیر لک من الاولی، پیارے میرا وعدہ ہے تیرا آنے والا دن تیرے پچھلے دن سے زیادہ شان والا نظر آئے گا۔ اس سے پہلے میلاد ہوتا تھا، اس سے پہلے میلاد ہوتا تھا، پر کسی بڑے بڑے شہر مرکزی جگہوں پہ، شہروں سے قصبوں میں، قصبوں سے دیہاتوں میں۔ اب خدا کی قسم دیہاتوں میں ابھی ہم کشمیر کے پہاڑی وہ اوپر جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ادھر گئے، اس سے بڑا اجتماع وہاں پر موجود۔ میں دیکھ رہا تھا اور میرے دماغ میں وہ گھنٹیاں بج رہی تھیں، وہ ایک مترنم سی آواز آ رہی تھی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حبیب دن گزرتے جائیں گے، پہلے لوگ ویسے 10 20 50 بیٹھتے، مولوی صاحب آتے، ساتھ ساتھ چائے بھی چلتی رہتی، ساتھ تقریر ہوتی، چل پڑے۔ اس کے بعد اگلا دور آیا، مجمع سپیکر آ گئے، اب دن بڑھتے جا رہے ہیں، اب حبیب تیرا ذکر اب یہ ساؤنڈ سسٹم پہ ہوا کرے گا، ہے نا؟ لوگ اہتمام کے ساتھ انصرام کے ساتھ محافل سجائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خود میرے نبی کی اپنی عظمت۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سرکار جیا سونا آیا ہے، بولو سرکار جیا سونا سونا آیا ہے نا، نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے، سرکار جیا سونا۔ میرے سرکار کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ سے ان کی عظمت کا اپنی زبان سے ان کا پہلو سنو۔ حضرت امام سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے، ابن جوزی جیسا مشہور ناقد انسان وہ بھی میرے رسول کے میلاد کے متعلق پوری کتاب نقل کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ، ابھی یہ سوال آیا، یہ تو 12 وفات کا دن ہے، تم اس کو مناتے ہو؟ یار سنیو، کچھ تو خیال کرو، زمانہ کہاں پہنچ گیا اور آپ تم ابھی اسی چکر میں پڑے ہوئے۔ اور مجھے ایک گلہ ہے آپ لوگوں سے، 80 سال عمریں ہو گئی ہیں، 70 سال، اب بھی سوال پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب نماز کے بعد ذکر کرنا جائز ہے؟ کرتے ہیں، پھر نال پوچھنے جائز ہے؟ میلاد کی محفل میں آ کے، محفلیں منا کے، کھا کے، پی کے، پھر پوچھتے ہیں یہ جائز ہے جی؟ عجیب یار تمہارے عقیدے ہیں۔ اور سنو آج چلو یہ بھی ایک بات عقیدے کے حوالے سے ہو جائے، عقیدہ عقدت ان سے جس آنے گنڈ سمجھنے ہو، اے دیکھو یہ چیزاں جڑی ہیں نا دوڑے شوڑے سن لے سو، پر یہ چیزاں ضروری ہیں۔ یہ ہوتی ہے گرا، اس سے عقیدہ ہے۔ کھینچو بابا، اس کو گرا کا اصول ہے، بس جتنا کوئی کھینچے گا نا اتنی۔ تو عقیدے کو بھی بابا عقیدہ اس لیے کہتے ہیں جتنا اس کو کوئی چھیڑے یہ اتنا پکا ہوتا ہے۔ عقیدے اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی ذرا سا کہ میلاد کیوں کرتے ہو، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، اچھا جی آئندہ نہ کر سا، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ اس چیز کا نام ہے کہ کوئی کہے کہ یہ کام چھوڑو تو تم کہو اچھا پہلے تو کچھ گڑبڑ لگتی تھی، پر اب جب تو منع کر رہا ہے نا تو لگتا ہے یہ کام بڑا مضبوط ہے۔ جتنا کوئی چھیڑے اتنا عقیدے میں مضبوطی آنی چاہیے، جتنا کوئی اس سے برغلائے، کیوں کہ وہ شیطان کوئی بے اولاد مرا نہیں ہے، زندہ ہے، ابھی بھی ایکشن میں ہے، بھرپور ایکشن میں ہے۔ اور رب کو قرآن کہتے ہیں من الجنۃ والناس، جن اور انسانوں دونوں روپوں میں آتے ہیں، سمجھ آ گئے؟ تو وہ کیا ویسے بیٹھا ہوا ہے؟ وہی تو ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو ایک جملہ سنتے جاؤ، میرے رسول نے فرمایا یہ جو شیطان ہے نا اس کو رب نے اتنی طاقت دی ہے کہ یہ تمہاری رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ حدیث ہے صحیح مشکات کے اندر، یہ تمہاری رگوں میں خون کی طرح حرکت میں گردش کر دیتا ہے۔ اور اگلی بات
تم نیکی کا سوچتے ہو، دماغ حاضر ہے نا سب کا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، تم نیکی کا سوچتے ہو، تھک سے یہ ورغلا دیتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تمہیں کیسے سمجھ آئے؟ تم تو دوڑوں کے سرکار ہو جناب، آتیں پڑی ہیں، تمہیں کیا سمجھ آئے؟ یہی تو رول ہے نا. یا تو پہلے تو کوئی صحیح بولنے والا آتا نہیں، آئے تو تم لے کہتے ہو نہیں یار مولوی نہیں، مزہ کوئی نہیں آیا. یہ مزے لیتے 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 اس حالت پہ آپ کی سنیت پہنچ چکی ہے. تو آؤ سنو، غور سے سنو. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نیکی کا، تم سوچو. تم نے سوچا، اس نے ٹھک سے، سنی نے توجہ سوچا نیکی کا کہ یار میلاد کرنی چاہیے، میلاد کا پروگرام ہونا چاہیے. اس نے فوراً ٹھک سے وسوسہ ڈالا، یار خرچہ کس لیے کرتے ہو، اتنا جو ہے نا بچوں کی پڑھائی پہ لگا دو. تو یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نیکی کا سوچو. تو بھائی تبھی تو ڈالتا ہے نا کہ نیکی کے خیال سے واقف ہے. بھائی اگر وہ خیال کا پتہ ہی اس کو نہ ہو، تم نے سوچا ہے اور پھر ہے ایک، یہ سمجھ ایک ہو کر کروڑوں کے خیالوں سے بھی واقف ہے. تو میں حیرت کا اظہار کرتا ہوں اس مسلمان کے عقیدے پہ کہ جو شیطان کے بارے میں تو مکمل یقین سے کہتا ہے کہ میں نے نیکی کا سوچا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور اس کا عقیدہ ہے کہ شیطان خیالات سے بھی واقف ہے. تو میرے رسول کے غلاموں، اگر شیطان تمام لوگوں کے خیالوں سے واقف ہو سکتا ہے تو کائنات کے اندر رحمت دو عالم، نبی مجسم، نور مجسم، فخر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم والا کون ہے؟ میں کہا کرتا ہوں ارے اگر شیطان کے لیے اتنی طاقت مانتے ہو تو شرم کرو، نبی کے لیے مانو. اور سنی تو کہتا ہے کہ میرے رب کا نبی خیال آنے سے پہلے بھی سب کچھ جان رہا ہوتا. یہ دلیل ذہن میں رکھنا، اگر شیطان خیال کو جانتا ہے تو کیا رب کا نبی نہیں جانتا؟ کیسا بیہودہ عقیدہ ہے کہ جی نبی کو کچھ پتا نہیں. تو خیر میں بات آگے بڑھاتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ، بات کہاں تک پہنچی تھی؟ آئے ہائے ہائے، اس کا مطلب ہے توجہ ہے آپ کی. حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہن کثیرن کثیرن کثیرا آپ بیان کرتی ہیں جس وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. میں ذرا روایت اکثر ہر جگہ پر یہ ضرور بیان کرتا ہوں اس لیے کہ سیدہ طیبہ حضرت آمینہ کے مقام کی عزت و عظمت کے دفاع کی وجہ سے جو رب کی طرف سے، رب کے رسول کی طرف سے مجھے انعام ملا، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں بیان کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن بڑے وثوق سے کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، سیدہ آمینہ کی شان بیان کرنے سے رب کا حبیب بڑا خوش ہوتا ہے. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ہمارا پنڈی میں ایک رولا، یہ بدر صاحب کو پتہ ہے، اٹھا تھا کہ وہاں پر ایک شیطان کی ذریت میں سے ایک بندے نے تقریر کی آ کر نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ رسول اللہ کے والدین کافر مرے تھے، اور کھل کے کہہ دیا تھا کہ یہ جہنمی، اور وہ آگ، نعوذ باللہ یہ کہ آگ وغیرہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ. اس نے سمجھا شاید یہ جس طرح اور علاقوں میں ہوتا ہے تو ادھر بھی کام چل جائے گا. الحمدللہ دوسرے دن جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے تو پھر ہم نے کہا بھائی ابھی ہم سنی زندہ ہیں، بغیرت تو نہیں ہوئے. ابھی اگر ہماری ماں کو کوئی گالی دے تو ہم کہتے ہیں میں بغیرت نہیں ہوں. تو اگر میرے رسول کی والدہ کے متعلق تو انگلی اٹھائے تو کیا ہم سنی خاموش رہیں گے؟ اس کے الحمدللہ جلسے ہم نے کیے 2 3 4 اور نعت کا بند کر کے رکھا، اور الحمدللہ انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں آئندہ آنے والے سالوں میں بھی کوئی منکر جرت نہیں کرے گا کہ سیدہ آمینہ کے خلاف زبان درازی کر سکے. الحمدللہ. تو بس جو ہوا وہ ہوا، سرکار نے جو کرم کیا تو مجھے پھر پتا چلا کہ واقعی میرے رسول کی والدہ کی شان بڑی ہے نا. تو آئیے جو جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا توجہ سے سنیے. حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہن کثیرن کثیرن کثیرا، میرے آقا کی والدہ ماجدہ سیدہ فرماتی ہیں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، اور اس زمانے میں عرب کے اندر دستور یہ تھا جب خامد فوت ہو جاتا ہے بیوی کے لیے لازم ہوتا کہ بیوی عطر نہیں لگا سکتی، کپڑے نئے نہیں پہن سکتی، 1 سال تک وہ سوگ منانا اس کے لیے واجب اور لازم ہوتا. اگر وہ سوگ نہ مناتی لوگ اس کو اپنے معاشرے کا حصہ نہ سمجھتے،
کرتے, اس کے اوپر تانا درازیاں کرتے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ کا انتقال ہوا. حضرت سیدہ آمنہ میرے نبی کی والدہ ماجدہ کو ایک دن حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا حضور نے بلایا اور بلا کر کے فرمایا میری بیٹی کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے میرے بیٹے عبداللہ کا سوگ منانا ترک کر دیا ہے. عرض کی ابا حضور وہ کس طریقے سے؟ تو میرے حضرت سیدنا عبد المطلب نے فرمایا بیٹی وہ اس طرح کہ تم جب بھی میں فرمایا بیٹی وہ اس طرح کہ تم جب بھی میرے پاس سے گزرتی ہو تمہارے جسم سے عجب قسم کی خوشبو آتی ہے. بیٹی مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے عطر لگانا شروع کر دی ہے, سوگ منانا ترک کیا ہے. عرض کرنے لگی سیدہ آمنہ ابا حضور مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں نے سوگ منانا ترک نہیں کیا. بیٹی اگر سوگ منانا ترک نہیں کیا تو پھر یہ رنگ کیسا, یہ خوشبو کیسی, یہ سلسلہ کیسا؟ جب مجبور ہو گئی تو عرض کیا ابا حضور بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن اگر آپ نے پوچھا ہے تو سن لیجئے. مجھے رب کعبہ کی قسم جب سے حضرت عبداللہ کی امانت میرے بطن میں آئی ہے تب سے میرے حالات بدل گئے ہیں. بیٹی وہ کیا؟ ابا حضور جس دن سے جناب عبداللہ کی امانت میرے بطن میں آئی ہے میں رستوں سے گزرتی ہوں تو رستوں کے درخت جھک جاتے ہیں, پتھروں سے آواز آتی ہے اور درندے سروں کو جھکا لیتے ہیں, پتھروں سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ. نبی کی ماں تم پہ سلام ہو, نبی کی ماں تم پہ سلام ہو. ابا حضور اس دن سے لے کے آج تک قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں نے کوئی کستوری نہیں لگائی, میں نے کوئی عطر نہیں لگائی, لیکن قدرتی طور پر میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جب میں رستوں سے چلتی ہوں تو رستے بھی مہک جاتے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سرکار جیا سونا. اب تو یاد ہو جانا چاہیے, گانا فوراً یاد کر لیتے ہو, ڈرامے کے جملے فوراً یاد ہوتے ہیں. نبی کی محبت کا اور سرکار کی یہ نعت کا شعر یہ یاد کرو. اور جب یہ کالج کے دوست میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو جب جاتے ہو نا ہاتھ میں جناب فائلیں پکڑی ہیں تو جا رہے, کوئی انڈیا کا گانا صبح ناشتہ ہو رہا ہے نا, اٹھو غسل خانے میں جاؤ, وضو میں جاؤ تو جناب سیٹیاں بج رہی ہیں. اور وہ میں چاہتا ہوں میلاد کے صدقے ایسا ذرا دستور بناؤ نا کہ جیسے ہی آنکھ کھلے تو زبان پہ یہ آواز, یہ ساز, یہ انداز جاری ہو. کیا سرکار جیا سونا آیا ہے نا, بولو سرکار نارب نے بنایا ہے, نارب نے بنانا ہے سرکار جیا. اور ایک بات اور سن لیجئے, میری مائیں بہنیں بھی اس گفتگو کو سن رہی ہیں واسطے کے ذریعے, تو میں ان کی طرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج یہ قوم بگڑ کیوں گئی؟ اس لیے کہ اس قوم کی لوریاں بدل گئی ہیں. ایک وہ وقت ہوتا تھا کہ جب مائیں بچوں کو گود میں لیتی تو انہیں لوریاں سناتی. کوئی ماں قرآن کی سورہ رحمان پڑھتی, سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے, بچہ نیند کی آغوش میں گیا تو جس بچے کے کانوں میں رحمان کی چاشنی آئے ہائے قرآن کی چاشنی رس گھول گھول کے اس کو نیند کی آغوش میں دے دے تو وہ بچہ یقیناً جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو کہیں محمد بن قاسم بنتا ہے, کہیں بختیار کاکی بنتا ہے. حضرت خواجہ بختیار کاکی جب آپ کی ولادت ہوئی اس کے بعد آپ بچپنے میں استاد کی بارگاہ میں آپ کو بھیجا گیا پڑھانے کے لیے. استاد کے سامنے گئے, استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھو بیٹا الف با. استاد کا منہ دیکھتے ہیں, پڑھو بیٹا الف با, پڑھو بیٹا الف با. جب غصہ کیا نا تو کہا اچھا پڑھتا ہوں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. استاد تو پریشان ہو گیا, یہ کیا کہاں پڑھا؟ کہا استاد جی چھوڑیے, اس سے آگے پڑھائیے. بیٹا کہاں پڑھا؟ نہیں چھوڑوں گا جب تک بات نہیں بتاؤ گے. عرض کیا استاد جی میری والدہ
سن کے میں نے بدن میں یاد کریے ہوئے ہیں. آگے کی بات کیجئے, مجھے پڑھائیے. تو میرا بھائی, جن بچوں کی لوریاں رب کا قرآن ہو نا, تو وہ کبھی گستاخان رسول نہیں بن سکتے, وہ کبھی منکر دین نہیں بن سکتے, وہ کبھی ان کی سوچ انگریزی اور ہندوؤں والی نہیں ہو سکتی, ان کا طریقہ گستاخان رسول اور کافروں والا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. وہ زمانہ بھی تھا. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, بھائی جو بھی یہ میلاد کی محفل ہے رسول کی یہ بات کریں گے, جو بھی کریں گے رسول کی بات کریں گے نا. اللہ اکبر. وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ ایک بوڑھی اماں, ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے, بارگاہ میں بچے حاضر ہیں. بچے کہتے ہیں دادی اماں آج ہم وہ کہانی نہیں سنیں. اس وقت آج جیسا سلاتی ہیں نا دادی اماں کہانیاں, تو بچوں کو کہتی ہے, کوئی کہتی ہے چڑے چڑیا کی کہانی, کوئی کہتی ہے جناب بٹر بٹیر کی کہانی, ہے نا, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. چلو بیٹا سو گیا, چلو. ہائے اس وقت کی مائیں تھیں, بچوں کو کہانیاں سناتی تھیں. کوئی بدر کا قصہ لے کے بیٹھ جاتی ہے, کوئی احد کی جنگ کی شجاعت و دلیری کی وہ داستانیں سنا کے بچوں کو سلا دیتی, اور کوئی کربلا کا وہ خونی منظر بیان کرتے ہوئے بچوں کو اسی انداز سے متفکر و متبحر آغوش نیند میں دے دیتی. اور کوئی ماں ایسا کرتی کہ میرے رسول کے معراج کی بات کر. اور جب کوئی ایسی ہوتی کہ کہتی بیٹا آج تمہارا ذائقہ بدلتے ہیں, آج رحمان کی تلاوت ہوگی, اور یوں ہی بچے سو جاتے ہیں. ایک دن, یہ تاریخی اور حدیث کے حوالے سے میں اس کو ایک انداز سے بیان کر رہا ہوں. بچے اکٹھے ہیں, کہتے ہیں دادی اماں آج ہم بدر اور احد کے قصے نہیں سنیں گے. چڑے چڑیا کی کہانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. اور میں آپ کو اپنا کہتا ہوں, اللہ میرے والد گرامی کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے, اور خدا پاک ان کی قبر کو روشن فرمائے. یہ جتنے تاریخ اسلامی کے بڑے بڑے واقعات ہیں, یہ ہمارے والد گرامی, سردیوں کا موسم ہوتا, آپ کو دیہاتوں کا پتہ ہے کہ جناب وہ چولہے کے آگے جلا کر تو سارے لوگ بیٹھتے, تو ہمارے والد گرامی ڈیلی ہمیں ایک واقعہ قرآن و حدیث سے سناتے ہیں. اور جب میں ادارے میں پڑھنے آیا اور میں نے وہ واقعات جب دوبارہ سے پڑھے, جب ہم اس میں, تو میں یوں محسوس کر رہا تھا جیسے میں بہت کچھ پہلے ہی سیکھ کے آیا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اور الحمدللہ رجحان پھر اسی طرف لگا نا, یہ محنت والدین کی ہوتی ہے. تو میں اب بات کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. وہ بچے دادی اماں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, کہتے ہیں دادی اماں ہم نے آج چڑے چڑیا کی کہانی نہیں سننی. دادی اماں کہتی ہے بیٹا, دادی اماں ہم نے آج بدر کے قصے نہیں سننے, احد کے قصے نہیں سننے, ہم نے آج معراج کی بات نہیں سننی. اے بیٹا کیا سننا ہے؟ عرض کرتے ہیں بچے دادی اماں آج ہمیں یہ سناؤ, ہمیں یہ بتلاؤ کہ ہمارے آقا کا چہرہ کیسا تھا. آج ہمیں یہ بتانا پڑے گا. ہمارے دادی اماں ہمیں بتاؤ آقا کا. تو یہ دادی اماں کون ہے؟ یہ رسول کی صحابیہ ہے. فوراً بولی, کہنے لگی بچہ کیا سنو؟ نہیں دادی اماں سنیں گے, آج ہم آقا کے لب و رخسار کی بات سنیں گے. آج ہم آقا کی وہ مدبری آنکھوں کی بات سننا چاہیں گے, آقا کی نورانی پیشانی کی داستان سننا چاہیں گے, آقا کے وہ چاندی کی طرح چمکتے ہوئے بالوں کی بات سننا چاہیں گے. تو میرے آقا کی علماء کہتی ہیں, کیا بتاؤں؟ کہتی ہیں بیٹا فواللہ ما رأیت رسول اللہ, بیٹا مجھے رب کعبہ کی قسم میں نے تو رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو بیچ میں بچے بھی وہ آج کی بچوں کی طرح تو نہیں تھے کہ جنہیں کمپیوٹر اور ویڈیو گیموں کے سارے بٹن یاد ہوں, پر انہیں ذرا سی نماز اور نعت سن لو تو انہیں ہی ہمیں تو نہیں پتا ہے. یہ مولویوں سے پوچھو, ہیں یہ دور وہ نہیں تھا. بچوں کو معلوم تھا صحابی کس کو کہتے گئے, ہے نا. آج اللہ کرے آپ کو یہ پتا چل جائے وہابی کس کو کہتے ہیں, یہ بھی بڑی بات ہے. تم تو صحابہ تو بڑی بات ہے, تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں بھابھی کس کو کہتے ہیں. بچوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے, لیکن پتا کیسے چلے, دوڑوں سے تو پتا نہیں چلتا. بات جو میں کرنے لگا ہوں تو سنیے. صحابی, بچوں کو پتا تھا صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے رخ بدوحا کی زیارت کی ہوئی ہوتی ہے. بچے فوراً کہنے لگے, عرض کرنے لگے دادی اماں تمہارا تو شورا اس پورے علاقے میں یہ ہے کہ تم رسول اللہ کی صحابیہ ہو. دادی اماں اگر رسول اللہ کو دیکھا نہیں تو پھر تم صحابیہ کیسے بن گئی؟ اب دادی اماں خاموش ہیں, کیا جواب دیں؟ کہتی ہیں بیٹا جب سوال کیا ہے تو سن
سن لو، میں نے رسول اللہ کو دیکھا ضرور تھا پر دیکھ پائی نہ تھی، اس لیے لِأَنَّ وَجْهَهُ كَأَنَّهُ شَمْسٌ طَالِعَةٌ۔ رسول اللہ کا چہرہ تھا، وہ چہرہ ایسا خوبصورت چہرہ تھا کہ آقا کے چہرے سے ایسی نور کی کرنیں پھوٹتی تھی، یوں لگتا جیسے وہ چمکتا ہوا سورج ہو۔ بیٹا جیسے کوئی سورج کی طرف نگاہ ڈال کے اس کی طرف نظر جما نہیں سکتا، اسی طرح میں نے رسول اللہ کو دیکھا ضرور تھا پر دیکھ پائی نہ تھی۔ تو میرا بھائی اور میری جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جب ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ہو جائے گا نا تو ہمارے بچے پھر کہنے کے بغیر کہیں سے محدث دہلوی کھڑا ہوتا نظر آئے گا، کہیں سے خالد بن ولید کی روحیں پکار کر کہتی ہوئی عظمت کے اعلان کرتی نظر آئیں گی۔ یہ صرف ہم نے افسوس، یہ ساری باتیں ہم نے تقریروں تک رکھ لی ہیں۔ واہ جی مولوی صاحب بڑی سونی تقریر کی ہے، بس ختم۔ تو آئیے آج کی اس محفل سے ایک سبق سیکھنا ہے کہ ہم جس نبی کے میلاد کی بات کرتے ہیں اس نبی کی شان کتنی نرالی ہے نا۔ تو میرا بھائی میں جلدی سے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا کا وہ نور حضرت سیدہ آمینہ کے بطن میں منتقل ہوا، سیدہ کے بطن کو منور کر کے جب وہ وقت گزرتا گیا، میرے نبی کی والدہ فرماتی ہیں 12ویں شب تھی، سحری کا وقت ہے۔ یہ آخری جملے میری گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے، فرماتی ہیں کہ سحری کا وقت ہے، 12 تاریخ 12 ربیع الاول سوموار والا دن سحری کا وقت ہے۔ تو میں اچانک کیا دیکھتی ہوں، میرے گھر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ہلکی ہلکی روشنی پھوٹنا شروع ہو گئی ہے، ہلکا ہلکا نور پھول پھیلنا شروع ہو گیا، ہلکی ہلکی کرنیں کہیں سے پھوٹنا شروع ہو گئی۔ فرماتی ہیں اچانک میں نے کیا دیکھا، اتنے میں میرے گھر کی دیوار پھٹی تو وہاں سے 3 عورتیں اندر آئیں، لمبے لمبے قدوں والی۔ میں نے ان سے پوچھا آنے والی ہو کون ہو؟ ایک کہنے لگی میں حوا ہوں، دوسری کہنے لگی میں مریم ہوں، تیسری کہنے لگی میں ہاجرہ آئی ہوں۔ کیوں آئی ہو؟ آمنہ تجھے مبارک دینے نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ آئے ہائے ہائے۔ سیدہ طیبہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اب تھوڑی دیر گزری تو میرے گھر کے اندر کہیں سے پرندے آ گئے، پرندے سبز سبز پرندے ہیں، ان کی چونچوں میں موتی پکڑے ہوئے ہیں، وہ آ کر میرے بستر کے گرد بکھیر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، اور ان کی عجب چہچہے پیاری 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 آواز ہے، میرے کانوں میں رس بول رہی ہے، اور میرے گھر کے اندر اچانک نور ہی نور پھولنا، نور ہی نور ہونا شروع ہو گیا۔ ہلکی جی عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، عجیب سی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ فرماتی ہیں بس تھوڑی دیر گزری کہ میں کیا دیکھتی ہوں، فخرج منی نور، میرے جسم سے اچانک نور ظاہر ہو گیا، میرے جسم سے نور نکلا، میرے جسم سے نور نکلا۔ آمنہ ہوش و حواس میں بول رہی ہو، عورتیں آ کر مبارک دے رہی ہیں بچہ ہوگا، تم کہہ رہی ہو نور، کچھ تو خیال کرو۔ کہا جب ہوئی نور تو میں کہوں کیا، جب آئے نور تو میں اپنی طرف سے کیا کہوں، تھا میرا لال پر آیا نور بن کے، پیار سے کہہ دیجئے۔ اور سیدہ فرماتی ہیں یہ عام عورتوں کی طرح میرے معاملات نہیں تھے کہ عورت اگر عام حالات ان خاص دنوں میں ہوتی ہے تو سب کو معلوم ہوتا ہے، محلے کی عورتوں کو سب کو پتہ ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں خدا کی قسم میرا کسی کو ظاہر میں پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن میرا لال موجود تھا، اللہ اکبر۔ اور سیدہ فرماتی ہیں وہ ایک کمال کی بات ضرور بتاؤں گا کہ میرا نبی نبی ہے، جب تھا تب بھی نبی تھا، جب آیا تب بھی نبی بن کے آیا ہے۔ وہ ہماری طرح کی ولادت نہیں تھی کہ جناب معاذ اللہ مولوی صاحب کی ولادت ہوئی تو گھر پورے محلے میں کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹیں ٹیں چیں چیں کی آواز مچ رہی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ میرے آقا کی ولادت ہے، باسعادت ہے۔ میرے نبی کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرے جسم سے نور نکلا، جب میرے جسم سے نور نکلا، فرماتی ہیں اچانک میں نے ادھر مشرقوں کی طرف نگاہ کی، مغربوں کی جانب دیکھا، فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، مشرقوں میں دیکھا
میری نظر مشرقوں میں چلی گئی، ادھر دیکھا مغربوں کی وسعت میں چلی گئی، اور میں نے مشرق میں ایک جھنڈا لہراتے دیکھا، مغرب میں ایک جھنڈا لہراتے دیکھا، کعبے کی چھت پر ایک جھنڈا لہراتے دیکھا۔ اور خود میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا میں وہ ہوں کہ میری ولادت کے وقت میری ماں نے ایک نور دیکھا جس نور نے شہر بصرہ کے محلات کو روشن کر دیا تھا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہہ کہ ہو سلام تجھ پہ بھی آمینہ، ہو سلام تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے لال پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، نیلا جس کو ماہ تمام ہے۔ میرے رسول اللہ کی والدہ فرماتی ہیں میرا لال اس کی ولادت ہوئی، یہ میرے آقا کی آمد ہے، چاروں طرف نور ہی نور ہو گیا، چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ تو پھر سنی نے جب یہ سنا بھی نبی کی ماں سے، پھر قرآن کو اس کے مطابق جب دیکھا تو قرآن کہتے قد جاءکم من اللہ نور، جاءکم آیا تمہارے پاس رب کی طرف سے نور۔ نبی کی والدہ فرماتی ہیں خرج منی نور، وہ نور میرے جسم سے نکلا ہو۔ تو سنی نے اپنا ایک ورد زبان نعرہ سنا دیا کہ آج میلا تم نبی ہے، آج میلا تم نبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آج میلا تم نبی ہے، آج میلا کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا، آ گیا نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا، آ گیا۔ میرے سرکار کی والدہ فرماتی ہیں میرا لال جب دنیا میں آیا تو بس میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے پیارے کے سراپے کو دیکھوں۔ فرماتی ہیں لما وداتہ کانا مقولا مدہونا مختونا مغسولا معطرا مطہرا ساجدا۔ میرا لال جب دنیا میں جلوہ گر ہوا، مقہولن آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ آئے تھکے ہوئے بولے ہو یار، یہ میرے سرکار کی ولادت ہو رہے بیان ہو رہی ہیں۔ اور اگلا جملہ سننا، اپنی یہ بچوں کی ولادت کو بھی تصور میں رکھو یار، ولادت ہے تو تبھی پورے کائنات میں ہر ایک ہی زبان پر آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ، مرحبا ویسے تو نعرے نہیں لگ رہے نا، کوئی آیا کوئی تھا تو بس۔ میرے رسول اعظم کی والدہ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، مقہولا مدہونا مختونا مغسولا معطرا مطہرا ساجدا۔ میرا لال آیا، میں نے اس کے چہرے پہ دیکھا آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ پیار سے آواز آئے، مدہونن بالوں کو تیل لگا ہوا، کنگھی کیے ہوئے، مختونن ختنہ کیے ہوئے، مسرورن ناڑ ناف کٹے ہوئے، مغسولن غسل دیے ہوئے، پاک صاف آئے، ذرہ برابر نجاست نظر نہ آئی۔ نور جو نکلا نجاست کیسی، مغسولن غسل دیے ہوئے آئے، معطرن عطر 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 لگے ہوئے آئے۔ میرے آقا معطرن عطر لگے ہوئے آئے، مطہرن پاک آئے، صاف آئے، ساجدن ادھر آئے، اپنے سر کو سجدے میں ڈال دیا تھا۔
ذرا ذوق کا اظہار کرنا ہے نا. میرے آقا کی ولادت ہے بھائی, آئے سر سجدے میں ڈالا. تو پھر ہم سنی کیوں نہ کہیں کہ سرکار جیا, ہاں یہ یاد کرنا ہے, سرکار جیا سونا آیا ہے نا, سرکار جیا سونا. اب اگلا جملہ سننا, میرے آقا آئے سر سجدے میں ڈالا. ایک دن ایک بندہ کھڑا ہو گیا, او مولوی صاحب کوئی خیال کرو یار, کیا بول رہے ہو, پہلے دن کا بچہ اس کو کیا پتا سجدہ ہو. آج 70 سال کے بچے کو سجدے کا طریقہ نہیں آتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, سوال ٹھیک ہے. سجدہ کرتے ہیں کبھی ناک اور کبھی پیچھے سے پاؤں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سجدہ ہو رہا ہوتا ہے نا. خیر نماز کی پابندی اور اس کا طریقہ یہ تو بچپن میں ہر ماں باپ پہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے گھر کے اندر نماز روزہ اور یہ بنیادی مسائل سکھائیں. لیکن جب ماں باپی پیداوار کیبل کی ہو, معاف کرنا, ماں ایسی گھر میں آئے کہ جس نے زندگی کو آنکھ کھولی تو کیبل ہی کیبل, ڈیش اینٹینا تو ٹی وی وہ خاک سمجھائے گی. اور آج میرے رسول اللہ نے فرمایا تھا جب نکاح کرو تو آج کل لوگ پہلے دیکھتے ہیں جہیز کتنا لائے گی لڑکی, صورت کیسی ہے, خاندان کیسا ہے. پھر کہیں کسی کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ مذہب کیا ہے, عقیدہ یا دین کیا ہے, یہ تو خیال ہی نہیں آتا نا. ہم کہتے ہیں با جی گھر آنا بسنا چاہیے. تو آگے جو ایسی بےہودہ قسم کے مائیں ہوں گی تو آگے اولاد بھی تو پھر کلبوں کی زینت ہی تو بنے گی. تو یاد رکھیے جب تک مائیں, قوم کی مائیں زندہ تھیں, باحیا تھیں, قوم بھی باحیا تھی اور زندہ تھی. اصل چیز ماؤں کی ہے. تو آئیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب شادی کرو تو اس وقت صورت کو صرف دولت کو دیکھ کے نہیں, پہلے یہ دیکھو یہ دین میں کیسی ہے, وہ خدا کا حق کیسے ادا کر رہی ہے. تو جو خدا کا حق نہیں ادا کرے گی وہ تمہارا حق کیسے ادا کرے گی. جو خدا کے معاملے میں خائن ہے, 5 وقت کی نماز اس کے لیے ذمہ لازم تھی, وہ نہیں پڑھتی, وہ تمہارا حقوق اور تمہاری امانت کو کیسے سنبھال کے رکھے گی. لہٰذا یہ دعوت فکر ہے میرے سننے والوں کے لیے, جو کہ آپ کو بڑے جملے سخت لگتے ہیں, ایک گلا مولوی صاحب کرن جوگیاں نہیں ہے نا. بہرحال ہم تو کہتے رہیں گے جو ہماری ذمہ داری. بات کہاں تک پہنچی تھی؟ میرے سرکار آئے سر سجدے میں ڈالا. سوال ہو گیا پہلے دن کا بچہ اس کو کیا پتا سجدے کا. میں نے کہا وہ تیرے بچوں کو نہیں پتا ہوتا, یہی تو تجھے بتلا رہا ہوں, پاگل نہ بن. جو محمد آئے وہ میرے تیرے بچوں جیسے نہیں تھے, وہ بے مثل و بے مثال بن کے آئے. کہا ایسے کیسے؟ میں نے کہا جو نبی ہوتا ہے نا وہ ہماری عقل و دانش اور وہ ہمارے مقام سے اس کا مقام ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بولا کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا, بیٹھے ہوئے ہیں, جھٹکا لگا وہ منہ کے بل گرا, ایسے ہی ہے نا, تو ہمیں نیند آ جائے تو ہمارے ہوش حواس, ہم اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتے ہیں, جسم پر قرار نہیں رکھ سکتے. لیکن رب کے قرآن سے پوچھو, رب کا قرآن کہتے حضرت سلیمان علیہ السلام. پیار سے بولنا ہے, پیار سے بولنا ہے بابا. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جب آپ کھڑے ہوئے نا سوٹی پہ ٹیک لگا کے, چھڑی پہ آسا پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے, روح نکل گئی, سال پورا کھڑے رہے بھائی, روح نکل گئی, سال پورا کھڑے رہے. قرآن کہتا ہے پورا سال کھڑے رہے. جن آپ کو دیکھتے نا ان کو کام پہ لگایا ہوا تھا, تو دیکھتے کہ وہ کھڑے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو عبادت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, لگے رہے کام پہ. اور جب کام مکمل ہوا نا تو رب کی حکمت کے مطابق وہ سوٹی جو تھی نا چھڑی, نیچے سے اس کو وہ ہوتا ہے نا کیڑی, کیا کہتے ہیں اس کو, دیمک سیخ, اس نے کھایا, آپ نیچے گرے. جنوں کو پتا چلا ہو ان کا تو انتقال ہو گیا ہے, ان کا کیا ہو گیا انتقال. تو کتنا عرصہ کھڑے رہے بھائی یہ نوجوان, بولو. وہاں سٹیچو بنا کر نہیں کھڑا کیا گیا تھا. قرآن کہتے ہیں ہاسا پہ کھڑے ہوئے جیسے عام بندہ کھڑا ہوتا ہے. اور کمال یہ تھا سلیمان علیہ السلام کے چہرے کی سرخی بھی زائل نہیں ہوئی تھی.
ذرا سوچو. آئے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے, اور کچھ ایسے مردود ہوتے ہیں جو جیسے ہی مرتے ہیں شکل ہی بگڑ جاتی ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں. لیکن یہ رب کا رسول ہے, جتنا عرصہ کھڑے رہے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے. یہ تو سبحان اللہ کہنے کی بات ہے نا یار. اتنا جسم سلامت, خوشبو سلامت, حیات سلامت, کیفیت سلامت, تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ پیغمبر کی بات ہے. عام بندے پہ قیاس نبی کی ذات کو نہیں کر سکتے. تو تیرے میرے بچوں کو تو آئے تو روتے ہوئے ہی فرصت رونے سے ہی نہیں ملتی. یہ رب کا نبی ہے, آئے سر سجدے میں ڈالا ہے. اور میرے نبی کی والدہ فرماتی ہیں, میرے آقا کی والدہ فرماتی ہیں, سر سجدے میں ڈالا میرے لال نے. میرے کانوں میں اچانک آواز آئی, میرا لال یہ پڑھ رہا تھا, اللہم رب حبلی امتی امتی, یا اللہ میری امت مجھے ہبا کرنا, میری امت میری امت میری امت. ہائے ہائے, پتہ چلا یہ آنے والا لجپال بے خبر نہیں ہے, بے علم نہیں ہے. پہلے دن پتہ ہے کہ امت ہے, اور پہلے دن اپنی ڈیوٹی کا بھی پتہ ہے کہ میں انہیں بچانے آیا ہوں, میں انہیں بخشوانے آیا ہوں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی یہاں میں کہا کرتا ہوں بے وقوف ہو, سنیوں کو نہ چھیڑو, سنیوں پہ رسول اللہ کی رحمت کی نظر ہے. کیوں کہ وہ نبی جو میرا بھلا کرے, میری بخششوں کی دعا کرے, مجھے بھول جا مجھے بھول جا وہ حشر میں, میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے. تو آئیے میرے سرکار کی یہ ہے, میرے آقا کا. ابھی تو بیان ہی کچھ نہیں کیا, ابھی تو رونقیں میری پیچھے رہ گئی ہیں. لیکن میں نے چونکہ نور کو بیان کرنا تھا تو رب کا نور بشری لباس پہن کے آ گیا. وہ رب کا نور, بھائی ایک ہی بات یاد رکھو, میرے آقا نور عینی حسی بھی تھے. میں نے ایک بات کہی, میرے آقا نور حکمی بھی تھے اور نور حسی بھی تھے. سمجھاتا ہوں, پریشان نہیں ہونا. العلم نور, علم نور ہے, علم روشنی ہے, نور ہے. تو کیسا نور ہے؟ یہ حکمی نور ہے. اور میرے آقا نور ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سورج کا بھی نور ہے, تو یہ حسی نور ہے, ہمیں نظر آتا ہے. تو میرے آقا حسی نور بھی تھے, حکمی نور بھی تھے. حسی نور ایسے, سیدہ فرماتی ہیں آئے تو سارا عالم جگمگا گیا. اور پھر اگلی بات سننا, حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, آئے ہائے سحری کا وقت ہے, میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں چراغ کی روشنی میں کچھ کام کر رہی ہوں, اچانک میرے ہاتھ سے سوئی نیچے گری, پریشان ہو گئی, ڈھونڈتی ہوں. فرماتی ہیں فَإِذَنْ, اچانک میں کیا دیکھتی ہوں, دروازہ حجرے کا کھلا, سرور انبیاء اندر آئے, کمرہ ایسے روشن ہو گیا, میں نے اس روشنی میں سوئی کو اٹھا لیا تھا, ہے نا. اور پھر اگلا سننا, اگلا سننا, اگلا سننا. یہ ترمذی شمائل کے اندر موجود ہے, اس کو سیرت کے اندر, حلبیہ کے اندر برہان الدین حلبی نے, باقی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے. میرے آقا کا احد کے میدان میں دانت مبارک ٹوٹا. یہ ہلکا سا, بس میری گفتگو اینڈ ہو رہی ہے, ہلکا سا دانت آگے سے ٹوٹ گیا. ہمارا دانت ٹوٹ جائے بھدے لگتے ہیں, پر راوی کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کا وہ دانت مبارک ہلکا سا ٹوٹا نا, حسن میں اور بھی اضافہ ہو گیا, حسن میں اور بھی اضافہ ہو گیا. وہ کیسے؟ اب اگلا جملہ سننا. اللہ اکبر سے آپ یہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم گئے, ہم جس وقت ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پہ میرے آقا مسکرائے. تو آقا حضور ہماری طرح کھلکھلا کے کبھی نہیں ہنسے, اس طرح ہم کہتے ہیں ہا ہا ہا, ایسے نہیں. راوی صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی حضور کو کھلکھلا کے ہنستے, آپ مسکرایا کرتے تھے, تبسم فرمایا کرتے تھے.
اور تبسم جب فرماتے تو آپ کے لب مبارک دانتوں کے آگے سے پردہ ہٹاتے، آپ کے یہ نواجز، یہ دانت ہے نا، یہاں تک آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو جاتے. تو سامنے کا دانت چونکہ ہلکا سا ٹوٹا تھا، راوی کہتے ہیں حضور مسکرائے، خدا کی قسم آپ کی وہ جو ٹوٹے ہوئے دانت کی کھڑکی تھی وہاں سے ایک نور کی شعاع نکلی جس نے پوری دیوار کو روشن کر دیا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہنے والا کہتا ہے کہ نور آیا، نور آیا، نور آیا، نور، نور آیا، نور آیا، نور آیا، بولو نور، نور آیا، نور آیا، نور آیا، نور، چھا گئی ساری رحمت، چھا گئی ساری رحمت، ہو گئی ظلمت دور، نور آیا، نور آیا، نور آیا. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے آقا نور بھی تھے، ہیں اور بشر بھی، نور بھی اور اچھیاں بولو، اے منہ کوئی لفظ بول چھڑو، نور بھی تھے اور نور تھے. تو رب کے نور کا ٹکڑا نہیں، رب کے نور کا ٹکڑا نہیں تھا میرا نبی، کیونکہ رب کے نور کے حصے ٹکڑے وکڑے، اللہ کی وہ ذات ہے جو تجزی سے پاک ہے، ٹکڑے ہونے سے. نبی کا نور رب نے اپنے نور کی خاص توجہ سے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا. تو میرا نبی مخلوق ہے، میرا رب خالق ہے. لہذا جو بیہودہ قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں نا کہ جی نبی کو نور مانو تو اللہ کے نور بھی، اللہ بھی نور، نبی بھی نور، یہ تو شرک ہے، وہ بے وقوفی ہے. اس طرح نبی بھی اللہ بھی مالک ہے اور ہم بھی مالک ہیں کہ نہیں؟ میں پوچھوں یہ باہر مکان کس کے، تو آپ کہیں گے اس کا میں مالک ہوں. تو کہتے تو مالک ہے، رب کہتے لہو ملکوت السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کا میں مالک ہوں. تو فرق ہے، رب مالک حقیقی ہے، ہم مالک مجازی ہیں. اسی طرح رب نور ہے، کیا کم سے کیفیت سے پاک ہے، وہ کیسے ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. اور میرا نبی نور ہے تو رب کا پیدا کردہ نور ہے، اور نبی بشر بھی ہے. پر یاد رکھنا منکر جماعت کی طرح ہمارا یہ عقیدہ قطعاً نہیں کہ نبی ہم جیسا بشر. کبھی رسول اللہ کی بشریت کا انکار نہ کرنا. ہم یہ قطعاً نہیں کہتے کہ نبی بشر نہیں، لا حول ولا قوت، کیونکہ نبی ہوتا ہی بشر ہے لیکن ہم جیسا نہیں. پیار سے کہہ دو نا. شاید سوال ہو جی قل انما انا بشر مثلکم، قرآن تو کہتے ہیں نبی کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں. تو میں اس لفظ سے بتاتا ہوں نبی پھر بھی ہم جیسا نہیں. بدر صاحب آپ کی نظر ہے یہ جملہ. ایک محب اپنے محبوب کے لیے کہتے ہیں، صاحب آپ بھی سن لیجئے کہ میرا محبوب چاند جیسا، میرا محبوب چاند جیسا. تو اب آپ عقل خدا نے دی، آپ کو معلوم ہے نا کہ چاند اور ہے، محبوب. تو اب جب یہ کہو نا کہ نبی ہم جیسا، تو لفظ بتا رہے نبی اور ہے اور ہم اور ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے بتا رہے کہ فرق آ رہا ہے، کیونکہ مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان تضاد ہونا ضروری ہے، ان کے درمیان تضاد ہونا لازم ہے. اگر مشبہ اور مشبہ بھی دونوں ایک ہی چیزیں ہوں تو یہاں تشبیہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی. تو ماننا پڑے گا نبی اور ہے، ہم اور ہیں. نبی بشر ضرور ہے پر ہم جیسا نہیں. نبی کی آنکھیں تھیں، ہماری بھی آنکھیں ہیں، پر نبی کی آنکھیں تھیں کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں زواللہ لی الارض فرأیت مشارق الارض ومغاربہا، میرے لیے میرے رب نے ساری کائنات سمیٹ کے رکھ دی ہے. کأنما انظر الی کفی ھذا، میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہاتھ کی ہتھیلی مجھے نظر آ رہی ہے. آنکھیں ہماری بھی ہیں، آنکھیں نبی کی بھی ہیں، پر نبی دیکھے تو عرش علا پر دیکھے، نبی دیکھے تو تحت الثری میں دیکھے، نبی دیکھے تو جنت کے مناظر کو سامنے دیکھے، اور میرا نبی دیکھے تو قبر منور میں بیٹھ کے ساری کائنات کی امتیوں کے دلوں کو دیکھے.
یہ میرے نبی کی نظر ہے، اور ہم دیکھیں تو کپڑا آ جائے آنکھوں کے آگے تو نظر کچھ نہ آئے. اور نبی کے بھی ہاتھ ہیں ہمارے بھی، پر نبی کے ہاتھ ہیں، رب کہتے ہیں میرے ہاتھ ہیں. آئے ہائے، نبی پتھر اٹھا کے پھینکتا ہے، رب کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. حبیبہ پیارے، یہ تو نے نہیں پھینکے، یہ پتھر میں نے پھینکے ہیں، ہے نا. اور ہم بھی روتے ہیں، نبی بھی روتا ہے. ہم روئیں تو کسی محلے دار کے دماغ تک بات نہ پہنچے، اور میرا نبی ایک آنسو بہاتا ہے، 1.5 صورتیں قرآن کی اترتی ہیں. میرے آقا کا ایک آنسو کا قطرہ بہتا ہے، میرا رب 1.5 سورہ قرآن کی اتارتا ہے، اور لوریاں دینے کے لیے جبریل کو بھیجتا ہے، قسمیں کھاتا ہے. اور والدعا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. او محبوب، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے تجھے نہیں چھوڑا. تو پھر کیسے ہم کہیں کہ نبی ہم جیسا؟ ہم تو یہی جب تک جسم میں جان ہے یہ کہتے رہیں گے کہ تیری نئی مثال سونیا. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے. نور ہے تو کیسا؟ رب کے نور کا فیضان، رب کی مخلوق. اور بشر ہیں تو کیسے؟ بے مثل بشر، بے مثال بشر، نورانی بشر. ہم جیسے بشر نہیں ہیں. لہذا یہ میری گفتگو کا اختتام ہے. یہ جھوم جھوم کر کہو تو ساتھی سلام کے لیے کھڑے ہو جانا، اور یہ مل کر کہو کہ تیری نئی مثال سونیا، تیری نئی سونیا، تیری نئی مثال سونیا. تو ہے آمنہ دلال سونیا، سونیا تو ہے آمنہ دلال. میں نے پوچھا چاند سے تو نے دیکھا ہے کہیں، میرے آقا سا ہنسی. چاند نے کہا مجھے چاندنی کی قسم، نا 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 تیری نئی مثال سونیا، سونیا تیری نئی مثال سونیا. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا، کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا، کو سلام. ہم غریبوں کی آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پیدا، کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا، سلام شمع بز میں ہدایت، مجھ سے خدمت کے خود سی کہ ہر رضا، مجھ سے خدمت کے خود سی کہ ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ کالی کملی السلام کالی زلفاں والے
جڑے وگے مدینے دے چمن اندر اس باد بہار دوا اس تائیں